ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا، ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، اللہ تاکید کرتا ہے، اللہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، بالعدل، تم عدل کرو، انصاف کرو۔ وہ عدل اور انصاف کے جو آج ہمارے معاشرے سے، ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جب یہ عدل ہوگا تو ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، امن آئے گا، سکون آئے گا، خوشحالی آئے گی۔ اور اگر ہم عدل سے روگردانی کریں گے جیسا کہ ہم کر چکے ہیں، تو پھر ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں نہ تو سکون ہوگا، نہ امن ہوگا، نہ خوشحالی آئے گی، اور نہ ہی ہماری معیشت ٹھیک چلے گی۔ تو سارے مسائل کی جڑ نا انصافی اور استحصال ہے۔ جب انصاف ہونے لگتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں عروج پاتی ہیں، اور جب انصاف ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان قوموں کے زوال سے، ان کو آخری درجے پہ پہنچانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ ذلت کی گہرائیوں میں وہ جا گرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہر لحاظ سے ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہم انصاف سے، عدل سے بہت دور نظر آتا ہے ہمیں سارے معاملات۔ ہماری عدالتوں کا نظام، ہماری نجی زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہر ایک عمل میں، ہر جگہ پہ ہمیں انصاف بکتا ہوا، انصاف ذبح ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ماحول میں سکون ختم ہو چکا، امن ختم ہو چکا، خوشحالی ہم سے دور چلی گئی، ہماری معیشت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات میں سے جو بنیادی اور اہم ترین حکم تھا عدل و انصاف کا، اس سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی۔ اور جب تک ہم عدل و انصاف کے معیار کو قائم نہیں کریں گے اور عدل و انصاف پر پابندی سے، سختی سے نہیں چلیں گے، تو اس وقت تک ہمارے لیے
اپنی اصلاح کرنا اور دوبارہ سے اس عظمت رفتہ کو بحال کرنا محال ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے، ہمارے جو متعلقہ محکمے ہیں یا انفرادی زندگی میں ہم دیکھیں، ہر لحاظ سے ہمیں انصاف کا قتل ہوتا ہوا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ انفرادی زندگی میں ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو تیار نہیں، دوسروں سے حق لینا ہے تو پورا لینا ہے، اور دوسروں کا حق دینے کی جب بات آتی ہے تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور دوسرے چور راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی اس جامع ترین آیت میں سب سے پہلا حکم جو دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے احسان کا حکم دیا۔ ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کر دو، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، والمنکر والبغی، اور بدی کی باتوں سے اور سرکشی سے اور بغاوت سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے بعد جو دوسرا حکم ہمیں دیا احسان کا، جس کا مطلب نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھا معاملہ کرنا احسان کہلاتا ہے۔ اور اس احسان کا ترجمہ، اس کا معنی اردو زبان میں بڑا محدود ہے، اس سے اچھائی اور بھلائی مراد لیا جاتا ہے، جبکہ عربی کے اندر احسان کا معنی بہت وسیع ہے اور اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، اور اس کا بہترین ترجمہ، اس کا بہترین تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اس دوران ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، بظاہر وہ عام انسان ہے، کوئی شخص ہے، اجنبی شخص ہے، لیکن وہ حقیقت میں جبرائیل امین تھے کہ جو آئے اور آ کے چند سوالات حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کو یہ تعلیم دینا، ترغیب دینا، بات سمجھانا تھا۔ تو وہ شخص آیا، آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، اور اس نے حضور علیہ السلام سے سوال کیے، چار سوال کیے غالباً، جس میں سے پہلا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے، اور اسی طرح سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اور ایک سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی جامع الفاظ میں، بڑے نپے تلے، بڑے مختصر سے اور جامع الفاظ میں آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اور امت کو اس کی تعلیم دی کہ یہ احسان کی تعریف ہے۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس انداز سے، اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی بندگی اختیار کرو کہ گویا اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ہم کہیں کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، کہیں مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہمارا جو سینئر ہے، جو بڑا ہے، وہ ہماری نگرانی کرتا ہے، یا وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ محتاط ہوتے ہیں اور دھیان سے کام کرتے ہیں اور کام چوری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ احسان کرو، اور حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے بندگی اختیار کرو گویا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں ہمیں لکھا ہوا عموماً نظر آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ محتاط ہو جاتے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ہماری کوئی کام چوری ہوگی، کوئی ایسی حرکت ہوگی تو پکڑے جائیں گے۔ تو پھر دھیان سے انسان کام کرتا ہے،
اور ایمانداری سے کام کرتا ہے، صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، کام چوری سے بچتا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم نے عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے احکامات کو جب ماننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے سامنے لائیں، گویا کہ اللہ کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ انت عبد اللہ کا انک ترا، حضور نے فرمایا اللہ کی ایسی بندگی اختیار کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ذہن میں رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور تم یہ کیفیت نہیں دل میں لا سکتے کہ اللہ کو سامنے تصور کر کے اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، تو پھر یہ ذہن میں رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا احساس پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، اور پھر تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو احسان کے بارے میں حضور نے فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ، گویا کہ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو تمہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کر کے، اس کیفیت کو لے کے جب تم نیکی کرو گے، کوئی بھلائی کرو گے، اچھا کام کرو گے، تو یہ احسان کہلائے گا۔ گویا کہ احسان وہ نیکی ہے جو بہترین طریقے سے انجام دی جائے۔ احسان وہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے کام کیا جائے اور بھلائی کا کام کیا جائے، لیکن اپنی طرف سے بہترین طریقے سے اس کو ادا کیا جائے۔ پھر احسان کے بارے میں مزید وسعت ہے اس کے معنی میں کہ احسان کیا ہے۔ احسان کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے اختیار کریں کہ گویا اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کو صحیح طور سے ماننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جس طرح ہم تک دین پہنچا، اللہ کے احکامات پہنچے، ان کو ہم نے عملی طور پہ ادا کرنا ہے، لیکن بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بہترین طریقے سے بندگی کی جائے۔ پھر اسی طرح سے احسان کام میں احسان ہے، کاروبار میں احسان ہے۔ جو کام بھی ہم کریں اپنی طرف سے بہترین طریقے سے اس کو انجام دیں، اور عموماً لوگ جان چھوڑاتے ہیں، کام چوری اختیار کرتے ہیں، جسے ہم جگاڑ کہتے ہیں، اس کی ترغیب ہمیں اسلام نہیں دیتا۔ آج ہم لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو پھر ہم سستی اختیار کر لیتے ہیں، پھر ہم ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم کام چوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے کہ کام میں اپنا بیسٹ دیں، اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اس کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیں۔ جو بھی کام انسان کرے وہ بہترین طریقے سے جب کرے گا تو وہ احسان کہلائے گا۔ اور اسی طرح سے احسان کیا ہے؟ اپنے نفس پر احسان ہے، اپنے جسم پر احسان ہے۔ جسم اللہ نے دیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں جسم کی صورت میں عطا کی، اب اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کو بیجا اس پر بوجھ نہیں ڈالنا، اس کا بھی ہم پر حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کرو گے تمہارے جسم پہ بوجھ پڑے گا، تمہارا جسم گلنے سڑنے لگے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ نفس پر بھی احسان ہے اور اپنے جسم کا بھی احسان کرنا ہے، اس کے استعمال کو صحیح طریقے سے بروئے کار لانا ہے۔ اور اسی طرح سے احسان کا معنی عقل اور روح کے اعتبار سے بھی احسان ہے۔ عقل کا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس علم کو سیکھنا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کو دنیا میں پھیلانا ہے، یہ عقل کا احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے ہمیں
نفسانی خواہشات تھیں، ہمارا جسم ہے، ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، روح ہے، ہماری ایک جسم ہے، ان سب کے ہم پر حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق کو جب ہم بہترین طریقے سے ادا کرنے کی اور ایمانداری کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ احسان کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، والاحسانی، اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور احسان کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر روح کے ساتھ بھی احسان ہے، اس روح کو تر و تازہ رکھنا ہے، اس کو توانا رکھنا ہے، اور روح کو توانا کس سے رکھیں گے؟ اعمال کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ جب خلافت کے کاموں سے مصروف رہتے، اپنی خلافت کے امور انجام دیتے، اس دوران بعض اوقات تنہائی میں چلے جاتے، اپنے ساتھ ایک یا دو بندوں کو پکڑ کے لے جاتے اور ان کو بٹھا کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اللہ کی ذکر کی ایک مجلس لگا لیتے کہ آؤ ہم اللہ کو یاد کریں، اس روح کا بھی ہم پہ حق ہے، اس جسم کا بھی ہم پہ حق ہے، اس کو بھی ہم نے اعمال کے ذریعے سے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، اس کو بھی توانا رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، سب کے حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال کرنا ہے۔ آج ہم نے حقوق اللہ کو تو پہچانا ہے، جانا ہے، اور اس پر کچھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جامع آیت میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کو ان کے حقوق پورے پورے ادا کر دو، اور انہی حقوق میں وراثت کا حق بھی آتا ہے کہ انہیں ان کی وراثت ان کی تقسیم کر کے دے دو، جو اگرچہ تمہیں بڑا مشکل کام لگتا ہے اور لوگ اگر نہیں کرتے تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی نہ کریں۔ وراثت تقسیم کرنی چاہیے، والدین کے اولاد پہ حق ہے، انہیں وہ حق ادا کرنے چاہیے، اولاد کے والدین پر حق ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ان کی ہمیں فکر اور اصلاح کرنی چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرابت داروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے اتنے حقوق حضور نے بیان کیے کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں اس کا حصہ نہ شامل ہو جائے۔ تو اسلام ہمیں صرف عبادات تک محفوظ نہیں کرتا، عبادات تک محدود نہیں کرتا، بلکہ ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے اور معاشرت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ منع کرتا ہے، منع بھی فرماتا ہے کس چیز سے؟ فحشائی، بے حیائی سے، گندی باتوں سے، بری باتوں سے، معیوب حرکتوں سے، اور تمام باتوں سے جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں منع فرماتے ہیں۔ تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور تین چیزوں کا منع فرما دیا، اور ان تین چیزوں کی تفصیل میں سارے کا سارا دین آ گیا۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے پورے ادا کر دو، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ باز آ جاؤ بے حیائی سے، برے کاموں سے، غلط کاموں سے، فحش گوئی سے، فحش بینی سے، ان تمام معاملات سے باز آ جاؤ، والمنکری، اور بدی سے، گناہ کے کاموں سے بھی باز آ جاؤ، والبغی، اور بغاوت سے اور اللہ کی نافرمانی سے، بدماشی سے باز آ جاؤ، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کا خوف حاصل کرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا کرو،
سمجھ جاؤ، نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے۔ ہم اس قرآن کو کھول کے تو دیکھیں کہ اللہ کیسے ہمارے ساتھ مخاطب ہے اور ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمیں نصیحت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ ہم ہی آگے سے سست ثابت ہوتے ہیں اور قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ سب کو ہم خود جانتے ہیں، اپنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ نے منع کر دیا، واضح صاف الفاظ میں حکم دے دیا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، فحشائی بے حیائی سے، بدی سے، گناہوں سے اور اللہ کی بغاوت سے۔ اللہ کے غصے کو اپنے ساتھ مت لو، اللہ کی ناراضگی کو مت لو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ یعظکم، یہ اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں سمجھا دیا ہے، اب تمہارا کیا کام ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس سے کچھ سیکھ جاؤ، اور اگر سیکھو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اگلی آیت میں فرمایا وَأَوْفُوا، پورے کرو اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں، جو معاہدے کیے ہیں۔ اذا عاہدتم، جب تم کوئی معاہدہ کر چکو، کوئی کمٹمنٹ کر لو کسی کے ساتھ، تو پھر اس کو پورا کرو۔ یہ آپ نے مشہور حدیث ہے سنی ہوگی، منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی اور اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتا ہے، کچھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے، پھر اس سے پھر جاتا ہے۔ یہ منافق کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے بچائے۔ واضح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ کے ساتھ کوئی عہد کر لو، کوئی معاہدہ کر لو، کوئی پکی بات کر لو، قسم کھا لو کسی بات پہ، تو پھر اس کو پورا کرو، اس کا پاس رکھو، اس سے پھرو مت۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسم کو پکا کرنے کے بعد اس سے گھوم مت جاؤ، پھر مت جاؤ۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے ہو، اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کر چکے ہو، اب تم کس طریقے سے اس بات سے پھرتے ہو اور کس طریقے سے روگردانی اختیار کرتے ہو۔ تو معاہدے کی پاسداری، وعدے کی پابندی اور معاملات کو درست طریقے سے انجام دینا، اس کی بڑی اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی کام کرو اور نعوذ باللہ اللہ کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ باخبر ہے، حی ہے، قیوم ہے، وہ ہر وقت دیکھنے اور سننے والا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ خوب جانتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یعلم ما یفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کوئی ایسی جگہ میسر آ جائے کہ تم کچھ کام بھی کر لو اور اللہ کو پتہ بھی نہ چلے اور تم سے اس کا مواخذہ نہ ہو۔ ہم جو لمحہ دنیا میں اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے کرامن کاتبین کی صورت میں، اور اللہ کے پاس اپنے سلسلے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے ہمیں کہیں پر بھی کوئی بھی رعایت نہیں ملے گی اگر ہم وقت اپنا ضائع کریں گے، کوئی بدی میں وقت گزاریں گے تو اس کی پھر ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ خوب واقف ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو اور کس طریقے سے کر رہے ہو، دل میں کیا خیال آتے ہیں، کیا سوچتے ہو، کیا پلاننگ کرتے ہو، تمہارے کیا منصوبے ہیں، سب سے اللہ واقف ہے، اللہ خوب واقف ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم اللہ والے گزرے ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے، جو بادشاہت کو چھوڑ کے، سلطنت کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل گئے اور پھر اللہ کے ولی بنے اور اللہ کی دین کی خدمت میں لگے رہے ساری زندگی۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ مجھے بتا دیں کہ میں گناہ بھی کروں اور پتہ بھی نہ چلے، اللہ کو اس کی خبر نہ ہو، میرے گناہ لکھے نہ جائیں، میں گناہ کر بھی لوں اور کہیں پتہ بھی نہ چلے، کہیں ریکارڈ میں آئے بھی نہ۔ تو اللہ والوں کی ایک الگ انداز ہوتا ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے سمجھانے کا۔
ہم جیسے سے کوئی پوچھتا تو ہم ادھر ہی اس کو روکتے، منع کرتے اور ڈانٹ دیتے، لیکن حضرت نے کیا فرمایا، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں طریقے بتاتا ہوں، میں تمہیں مختلف طریقے بتاتا ہوں، ان پر عمل کر لو تو تم پھر گناہ کرتے رہو، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے، پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ ایسی جگہ گناہ کرو، ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں کوئی تمہیں دیکھے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی دیکھ رہا نہ ہو، نہ اللہ دیکھے نہ کوئی بندہ دیکھے، تو ایسی جگہ کوئی تلاش کر لو اور وہاں گناہ کر لو، اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، کسی ریکارڈ میں نہیں آئے گی، اور پھر آخرت میں اگر پوچھا گیا تو تم انکار کر دینا کہ میں نے نہیں کیا تھا اور مجھے کس نے دیکھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت ایسا تو ممکن نہیں ہے، انسان نہیں دیکھیں گے لیکن اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا ایک اور صورت بھی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دو، اللہ کے دیے ہوئے کھانے پینے سے احترام بچ جاؤ، اپنا کوئی بندوبست کر لو، اپنے طریقے سے کہیں سے اپنا انتظام کر لو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دو، پھر آخرت میں تمہارے پاس یہ وجہ ہوگی، تم بتا سکو گے کہ یا اللہ میں نے نہ تیری کوئی نعمت استعمال کی، نہ میں نے تیری طرف سے کوئی مجھ پر احسان تھا، میں اپنی مرضی کرتا رہا، اپنا انتظام میں نے خود ہی کیا، لہٰذا میں نے عمل بھی اپنی مرضی سے کیا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ صورت ہے، اپنے جو ہے بندوبست اپنا خود کر لو، روزی روٹی اپنی خود پوری کر لو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لو، تو پھر بے شک گناہ کرتے رہو۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم استعمال نہ کریں، جس طریقے سے بھی استعمال کریں گے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا ایک اور صورت بھی ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ دیکھو جس بادشاہ کی سلطنت میں انسان ہوتا ہے وہاں قانون بھی اسی بادشاہ کا چلتا ہے، رٹ بھی اسی کی قائم ہوتی ہے، حکومت بھی اسی کی چلتی ہے، پھر اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، قانون انسان توڑ نہیں سکتا۔ تو ایسا کرو، اللہ کی سلطنت سے کہیں نکل جاؤ، اللہ کی حکومت سے باہر نکل جاؤ، پھر اپنی مرضی کرو، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ اس پر بھی لاجواب ہو گیا کہ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں جا سکوں اور وہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، یہ ساری کائنات، زمین آسمان سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی حکومت ہے، میں کہاں اس سے نکل سکتا ہوں۔ تو فرمایا چلو یہ تینوں صورتیں نہیں ہو سکتی، ایک چوتھی صورت بھی ہے، اس پر عمل کر کے دیکھ لو، پھر تم چاہے جو مرضی گناہ کرتے رہنا۔ وہ صورت یہ ہے کہ ملک الموت کے ساتھ، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لو، کوئی ڈیل کر لو، جب وہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے تھوڑی سی مہلت لے لینا، اور اس وقت پھر اللہ سے توبہ استغفار کر لینا۔ پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ظاہر معاف کر دیتا ہے، اللہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے، تو تم سچی توبہ کر لینا۔ اس کے بعد اسرائیل سے کہنا کہ اب میری جان لے لو، لیکن اس سے اپنے لیے تھوڑی سی مہلت لے لینا، وقت لے لینا۔ تو کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اور کوئی وقت نہیں دیا جاتا اس کو، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر ایک دو اور صورتیں مزید ہیں، ان پہ عمل کر کے دیکھ لینا۔ جب تمہیں قبر کے اندھیرے میں اتارا جائے، قبر کے حوالے کیا جائے، وہاں منکر نکیر تم سے سوال جواب کرنے کے لیے آ جائیں، حاضر ہو جائیں، سوال پوچھنے لگیں، تم سے حساب کتاب لینا شروع کر دیں، تو تم ان کو وہاں سے نکال دینا کہ یہ میری قبر ہے، میرا ایریا ہے، یہاں سے تم نکل جاؤ، میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑتا۔ ان کو وہاں سے بھگا دینا، ان کے سوالوں کے جواب ہی نہ دینا، تو پھر آپ کو نہ عذاب ہوگا نہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ تو کہنے لگا یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا پھر ایک آخری صورت یہ بچتی ہے کہ آخرت میں، قیامت میں جب فیصلہ ہو جائے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے، اور تمہیں جہنم میں کوئی پھینکنے کا اگر تمہارے بارے میں فیصلہ ہو جائے، فرشتوں کو حکم مل جائے کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، تو فرشتوں کو روک دینا، منع کر دینا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا، مجھے اپنی مرضی سے جینے دو، مجھے اپنی مرضی سے جانے دو جہاں میں جاؤں، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ تو کہنے لگا حضرت کسی کی کیا مجال ہے، ہم کون ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم فرشتوں سے ان کو منع کر سکیں یا اللہ کے دربار میں ایسی کوئی جسارت کر سکیں۔ تو پھر فرمایا کہ اب تم
یہ سمجھ لو کہ ایسا کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اللہ کی بغاوت بھی کرو، اللہ سے روگردانی بھی اختیار کرو، اللہ کے حکموں کو توڑو بھی، اور پھر یہ امید رکھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس نوجوان نے کہا کہ حضور میں سچی توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں تمام گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں، اور میں آئندہ زندگی تو ہے وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزارنے کی عہد کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ یا تو انسان کے پاس کوئی آپشن ہو، کوئی ایسا موقع ہو، کوئی ایسی صورت ہو کہ ہماری مرضی چلتی ہو، ہم اپنی مرضی کر سکتے ہو، ہمیں کوئی اختیار دیا گیا ہو، ایسا ہے نہیں، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی صورت بچتی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، اور بندگی اختیار کرنے کے لیے طریقہ حضور علیہ السلام کا جب اپنائیں گے تو پھر اللہ راضی بھی ہوگا اور اللہ ہمارے سارے کاموں کو بھی بنا دے گا۔ تو پھر آیت دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عدل کا، انصاف کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے منع کیا، والمنکر، گناہوں سے منع کیا، والبغی، اور بغاوت سے، سرکشی سے، بدماشی سے اللہ نے منع کر دیا، یعظکم، تمہیں نصیحت کی، یہ ساری باتیں کر کے تمہیں سمجھا دیا، نصیحت کر دی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔